صفحہ نمبر 288 سعادت حسن منٹو۔ تعارف اور افسانہ نگار۔ تعارفی نوٹ: نام سعادت حسن منٹو، والد کا نام مولوی غلام حسین، وفات 3 فروری 1933، عمر 70 سال، قلمی نام منٹو، کشمیری پنڈتوں کی گوات یا ذات، والدہ کا نام بی بی جان، وفات جون 1940 بمبئی، تاریخ پیدائش 11 مئی 1912، مقام پیدائش سمرالہ، ضلع لدھیانہ، مشرقی پنجاب، ہندوستان، آبائی شہر امرتسر، بیوی صفیہ بی بی، شادی 26 اپریل 1929، ممبئی، میٹرک تعلیم 3rd ڈویژن، ہائی اسکول شریف پورہ امرتسر، علی گڑھ یونیورسٹی میں FA میں داخلہ لیا، پہلے سال میں ہی یونیورسٹی نے TB کا مریض ہونے کی بنا پر خارج کر دیا، وفات 18 جنوری 1955، لاہور، ملازمت مصور، ہفتہ وار، فلمی رسالہ بمبئی، جنوری 1932 تا اگست 1940، نمبر 2 کارواں، اگست 1940 تا جنوری 1941، نمبر 3 آل انڈیا ریڈیو دلی بطور ڈرامہ نگار، جنوری 1941 تا 1942، نمبر 4 مصور، ممبئی، ستمبر 1942 تا جون 1943، نمبر 5 فلمستان بمبئی ٹاکیز، امپیریل فلم کمپنی بمبئی، جون جولائی 1943، بطور کہانی اور مکالمہ نویس۔ پاکستان ہجرت: 7 یا 8 جنوری 1948، تصنیف: آتش پارے محتبائی پرنٹنگ پریس، غلام جیلانی، اردو بک سٹال، لاہور، 1936، خونی تھوک، نمبر 1، نمبر 2 انقلاب پسند، نمبر 3 جی آیا صاحب، نمبر 4 ماہی گیری، نمبر 5 تماشا، نمبر 6 طاقت کا امتحان، نمبر 7 دیوانہ شاعر، نمبر 8 چوری۔ منٹو کے افسانے، مکتبہ اردو لاہور، 1944، سوم اگست 1940، نمبر 1 نیا قانون، نمبر 2 ٹیڑھی لکیر، نمبر 3 شوشو، نمبر 4 نعرہ، نمبر 5 اس کا پتی، نمبر 6 بھیگو، نمبر 7 میرا اور اس کا انتقام، نمبر 8 دیوالی کے دیے، نمبر 9 شغل، نمبر 10 شرابی، نمبر 13 موسمی شرارت، نمبر 14 منتر، نمبر 15 اسٹوڈنٹ یونین کیمپ، نمبر 16 ہتک، نمبر 17 پھہا، نمبر 18 تماشا، نمبر 19 بانجھ، نمبر 20 طاقت کا امتحان، نمبر 21 خودکشی کا اقتدام، 22 انقلابی، 23 موم بتی کے آنسو، 24 ڈرپوک، 25 10 روپے، 26 مس ڈی کوسٹا۔ صفحہ نمبر 290 سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری۔ پریم چند کے بعد اردو افسانہ نگار میں جو مقام سعادت حسن منٹو کو حاصل ہے، بلا شبہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ منٹو نے ایک حقیقت نگار افسانہ نویس ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا اور جس طرح دیکھا اسی طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ بعض لوگوں کو منٹو کی حقیقت میں عریانی اور فحش پن نظر آتا ہے اور انہوں نے اس پر بہت لے دے بھی کی، مگر اس سے منٹو کے ادبی مرتبے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اردو کے معروف نقاد اور افسانہ نگار محمد حسن عسکری منٹو کے مرتبے اور مقام کا تعین کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منٹو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منٹو چاہے موپاسا وغیرہ کی صفت میں نہ آ سکے، لیکن یورپ کے اچھے خاصے افسانہ نگاروں سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ان دونوں باتوں سے متعلق ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ منٹو مصپا کے برابر نہیں پہنچ سکا، تو اس میں اتنا قصور خود منٹو کا نہ تھا جتنا اس ادبی روایت کا جس میں وہ پیدا ہوا۔ جس بات میں منٹو مپسا سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ موپاسا کی نثر ہے، اور مپسا کو جس قسم کی نثر درکار تھی اور فرانس میں اور کچھ نہیں تو کوئی 200 سال سے نشوونما پا رہی تھی، موپاسا کے پیچھے روشن ہو گیا تھا، کے پیچھے روشن والٹیر تھا، فلوبیر تھا، مگر منٹو کے پیچھے کون تھا؟ میری بات کا وہ مطلب نہ سمجھیے جو اردو کے
MA سمجھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اردو نثر بالکل فضول ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن منٹو کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اور اردو نثر کی روایت پہ موجود نہ تھیں، منٹو کو پانی پینے کے لیے اپنے آپ کنواں کھودنا پڑا، اور موضوع اور حیت دونوں میں منٹو کی حیثیت ایک پیش رو کی ہے۔ اسی لیے منٹو کے متعلق کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے اردو میں کیا تھا، اس کے ہم اثر کیا کر رہے تھے۔ سعادت حسن منٹو اردو کے عظیم افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں متعدد موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ صفحہ نمبر 291۔ لیکن ان کا پسندیدہ موضوع عورت ہے۔ ان کی یہ عورت طوائف بھی ہے، ماں بھی، بہن بھی، اور وفا شعار بیوی بھی۔ ان کی افسانوی دنیا میں ہمیں طوائفیں ان کا گاہک، دلال، عیاش مرد اور بدکار عورتیں داد و عیش دیتی نظر آتی ہیں۔ یہ سب لوگ سماج کی گناہ آلودہ جنسی زندگی کے سہرے ہیں۔ منٹو کا فطری انسان گمراہ اور گناہ گار ہے۔ منٹو جب دیکھتے ہیں کہ مختلف اخلاقی اور مذہبی بندشوں نے گھٹن پیدا کر دی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جنسی زندگی کی بے راروی اور افراتفری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ریاکاری، دھوکہ، فریب اور منافقت کے سخت خلاف ہیں۔ منٹو کے افسانے پڑھ کر جس عورت سے ہم آشنا ہوتے ہیں وہ گناہ کی ترغیب صرف ان مردوں کو دیتی ہے جو اس دعوت کو زبان سمجھتے ہیں۔ پہلے پہل منٹو کی افسانوں کی عورتیں معصوم نظر آتی ہیں، لیکن ایک دفعہ معصیت سے آگاہ ہو جانے کے بعد وہ اس کی لذیذ سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں۔ یہی چیز اسے طوائف بنا دیتی ہے اور جسم فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ منٹو کے افسانے چند ایک خط، لالٹین، نامکمل تحریر، کالی شلوار اور ہتک میں عورت کا یہ کردار مختلف نام لیے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے۔ منٹو کو ایک حقیقت نگار فنکار کہا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہی ہے کہ منٹو نے جو کچھ دیکھا اور جس طرح دیکھا اس طرح اپنے قاری کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں ان کا قلم بڑا ہی شفاف اور سنگ دل ہے۔ اس سلسلے میں اسے نہ اپنے کرداروں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی رعایت کا قائل ہے۔ زندگی کی بدصورتیاں، خرابیاں اور خامیاں جس طرح اسے نظر آتی ہیں اسی طرح انہیں پیش کرنے کا قائل ہے۔ خود اس کے اپنے افسانوں کے بارے میں اس کی یہ رائے ہے: اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ سے جو برائیاں ہیں وہ اس عہدے کی برائیاں ہیں۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں لکھتا، سفید چاک استعمال کرتا ہوں کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی نمایاں ہو جائے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی منٹو کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں: منٹو نے زندگی کو دیکھا ضرور ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن اس سلسلے میں ان کی معیاروں اور قدروں کو اس نے اپنے پیش نظر نہیں رکھا جن کے ہاتھوں نقطۂ نظر اور نظر حیات کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس لیے منٹو کے افسانوں میں کوئی مخصوص فکر و فلسفہ نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 292۔ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ زندگی کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کو کس سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور کس شیشے میں اتارنے کا خواہش مند ہیں۔ ان کو منزل کا علم نہیں ہے، وہ نہ تو صرف راستے کا ایک مسافر ہے اور سفر ہی کو اپنا منزل سمجھتا ہے۔ منزل سے بے نیازی اور صرف راستے پر گامزن رہنے کی خواہش نے منٹو کو اس کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے سارے اسرار و رموز اس پر روشن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس سفر میں زندگی کے ان گنت پہلو اس کے سامنے آئے ہیں۔ اس نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور انہیں اپنے فن کی محفل سجائی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل اور جزیات موجودہ افسانہ نگاروں میں جیسی منٹو کے ہاں ملتی ہے، کسی اور کے ہاں اس کا اثر اشیر بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کوئی واضح نقطۂ نظر اور نظریہ حیات نہ ہونے کے باوجود اور معیاروں اور قدروں کے نہ ہونے کے باوصف اس نے زندگی کے حقائق کو اس خوبی سے پیش کیا ہے کہ اس کے ہاں خود بخود زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے زندگی میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ ہوتا رہا ہے، منٹو اس تفصیل و جزیات کو پیش کرنے کا فنکار ہے۔ منٹو کو فحش نگاری ادیب بھی کہا جاتا ہے، فحش نگار ادیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ڈانڈے اس کی حقیقت نگاری سے ہی جا ملتے ہیں۔ اس حوالے سے منٹو پر کڑی تنقید کرنے والے خاص طور پر عزیز احمد ہیں، جن کے اپنے ناولوں اور تحریروں میں یہی کچھ اس انداز میں موجود ہے کہ قاری کو کراہت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ منٹو کے ہاں یہ صورتحال نہیں، یہاں لذیذیت اور تلذذ
کا عنصر بہت کم ہے۔ منٹو کہ ہاں، اس سے زیادہ فحاشی نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور عورتوں اور مردوں کو ذلت کے جس گھڑے میں گرا ہوا دیکھا، اس کی نشاندہی کر دی۔ منٹو فحش نگار نہیں، اخلاق نگار تھا۔ منٹو کے اخلاقی ضابطوں کی تشکیل ان کی پیدا کردہ نہیں بلکہ یہ آفاقی اخلاقی قدریں ہیں جنہیں وہ انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اسے یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو وہ درد سے چیخ اٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ ذلیل حرکات چھوڑ کر سیدھے ہو جائیں۔ یہی سچ بولنے کا جرم منٹو سے سرزد ہوا ہے۔ وہ اسی کو لوگوں نے ملعون کیا ہے۔ دراصل لوگ سچ سننے اور سچ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے جب کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ منٹو نے بھی اسی بڑی بے رحمی سے سچ کو سب لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور اس پر طرح طرح کے الزامات بھی لوگ لگا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 293۔ منٹو یقیناً فحش نگار نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس ایک اخلاقی فنکار تھا۔ منٹو نے ہمیشہ ایک شریف انسان بننا چاہا۔ ذاتی زندگی میں شرافت کے روایتی معیاروں کا جتنا پاس منٹو کو ہے اتنا بہت کم لوگوں کو ہوگا، لیکن ایسے کچھ حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے جو اس کے اندرونی معیار پر پورے نہیں اترتے اور ان تجربات سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ان تجربات کا ہر وقت جائزہ لینے اور آدرش اور حقیقت کے تضاد کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہے۔ بنیادی طور پر منٹو کا مزاج اخلاقی پرستی میں بڑا کڑوا واقع ہوا ہے، لہٰذا وہ کسی اخلاقی فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اپنی تفتیش جاری رکھتا ہے اور یہ اظہار کی جدوجہد اور فنی کاوش بن جاتی ہے۔ منٹو نے انفرادی تجربوں میں انسانی معنویت تلاش کی ہے۔ ایک معروف خاتون تنقید نگار منٹو کی تحریر کے اس پہلو کو یوں رائے زنی کرتی ہوئی لکھتی ہیں: منٹو پر فحش نگار کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، مقدمہ چلائے گئے ہیں، مجرم گرادا گیا ہے، جرمانے ہوئے ہیں، قید و مشقت کی سزا بھی سنائی گئی، حالانکہ منٹو کی تحریریں فحاشی کے تحت نہیں آتیں۔ ہمارے ہاں جنس نگار ادیبوں میں منٹو کی تحریریں سب سے زیادہ صاف ستھری ہیں۔ چنانچہ منٹو کی واضح اور کھلی تحریروں اور براہ راست انداز بیاں کی لذیذ نہیں ہے۔ عصمت کی تحریروں میں گدگداہٹ اور عزیز احمد نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں پہلی جنسی تجربات کو بیان کیا ہے، اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ منٹو کی کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جس میں برائی اور بدکاری کو خوبی کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہو۔ منٹو کے افسانے اپنے کرداروں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، معقول آدمیوں کے دل و دماغ میں ہیجان پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو اور اس کے افسانوں بلا شبہ اردو ادب میں ایسے آئینے قرار دیے گئے ہیں جن میں نہ صرف ان کے عہدے کی تصویر نظر آتی ہے بلکہ آج کے عہدے کا انسان بھی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ سیدھے سادے نقوش دکھانے والے آئینے نہ تھے بلکہ انہیں قرار دیا گیا تھا وہ آئینے جن میں نقوش اپنے معمول کے مطابق تناسب کی حدود پھیلا کر عجیب و غریب حلیوں میں تبدیل ہو کر طرح طرح کے روپ دھارتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ منٹو کے افسانے میں یا خاکے اس کی طنزیہ تحریریں دکھائی ہیں یا سیاہ حاشیے کے چند سطری افسانے، سب انسانی فطرت، ہمارے جانے پہچانے تناظرات سے الگ نئے روپ میں نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 294۔ منٹو ایک ادارہ ہے، یہ وہ دعویٰ تھا جو منٹو ترنگ میں آ کر کیا کرتا تھا۔ منٹو اپنی ذہانت، خوددار صلاحیت اور فنی مہارت و دسترس کا مداح تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیت کی نمائش بھی کرتا رہتا تھا۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کی فنی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: میں منٹو کو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہتا ہوں۔ اس طرح عبادت بریلوی نے بھی لکھا ہے: منٹو اردو کا سب سے بڑا نہیں تو بہت بڑا افسانہ نگار ضرور ہے۔ منٹو نے اپنی وفات سے 4.5 ماہ قبل 18 اگست 1954 کو اپنی قبر کے کتبے کے لیے ایک عبارت لکھی تھی جس میں اس نے افسانہ نگار کی حیثیت سے اپنا مقابلہ خدا سے کیا تھا اور لکھا تھا: یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سو رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار تھا یا خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کم و بیش نصف صدی گزر جانے کے بعد آج بھی منٹو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں اور اس کی عظمت کا بھرم آج بھی قائم ہے۔ زمانہ بہت بڑی کسوٹی ہے
وقت کے کڑے معیار پر صرف اعلیٰ اور عظیم ادب ہی پورا اتر سکتا ہے۔ اس کے افسانوں کے موضوع طوائف، جنس و نفسانیت نے اسے متنازع بنا دیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس بحث اور قصے کی مدھم پرچھائیاں آج بھی شخصیت اور فن پر سایہ فگن ہیں۔ منٹو زندگی کے تمام معاملات اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے تیز قوت مشاہدات اور ذہانت سے معمول سے ہٹی ہوئی بات اور اس کی تہہ میں چھپی ہوئی انسانیت، نفسیات اور محرک کو پا لیتا ہے۔ کوئی غیر صحت مند محرک کو کوئی بیمار جذبے اس طرح سے نظر چھپاتا نہیں رہتا۔ وہ اپنی ذہانت، قوت مشاہدہ اور تجزیاتی صلاحیت سے ٹیڑھے زاویے اور غیر معمولی پن کو ظاہری حسن کی تحلیل میں بدصورتی، نیکی کے لبادے میں شیطانیت اور ظاہری بدصورتی کی تہہ میں موجود حسن کو پاتا ہے۔ ممی اور سائے جن کی ظاہری حیثیت معاشرے کی نظر میں بدنمائی رکھتی ہے، لیکن منٹو اس بدنمائی میں موجود خیر، نیکی اور جذبے کا حسن دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں دکھاتا ہے بلکہ ہمارے عمومی تعصبات کا غیر صحت مند اور خلاف نصاب ہونا بھی واضح کر دیتا ہے۔ اس کی ذہانت، قوت مشاہدہ، فنی مہارت، تکنیک، نازک اشارے، موضوع، تشبیہات، لطائف بیان، منظر نگاری اور جزیات حقیقت میں تحلیل کی آمیزش سب مل کر اس کے افسانے کو جنم دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 295۔ منٹو کے افسانے میں پلاٹ کی بنت اور ارتقاء، موثر آغاز و انجام، منظر نگاری، طرز بیان اور کردار سب مل کر ایک مکمل حقائق کو جنم دیتے ہیں۔ منٹو کی کردار نگاری اس کے فن میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ غور کریں تو منٹو کی شہرت کا ایک سبب بابو گوپی اتھ، موزیل ممی، سہائے سوگندھی، محمد بھائی اور استاذ منگو جیسے لافانی کردار بھی ہیں۔ وہ حقیقت کے اتنے قریب اور جیتے جاگتے کردار ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے جیسے کتنے ہی کردار ہیں شاید ہم جانتے ہیں۔ یہ کردار انسانی جذبوں کی سچی اور گیر آلودی تصویر پیش کرتے ہیں۔ منٹو جزیات نگاری سے، ان کی چھوٹی چھوٹی عادات اور غیر معمولی پن سے انہیں زندگی اور شخصیت بخشتا ہے۔ منٹو کے افسانوں کی کہانیاں، پلاٹ، منظر نگاری، کردار سب اس کی بیان کی غیر معمولی صلاحیت کے مرہون منت ہیں۔ وہ تشبیہات اور موضوع اور مناسب حال بیان سے ہر چیز کو دلچسپ، حقیقی اور توجہ کو جذب کر لینے والا بنا دیتا ہے۔ اس کے بیان کا فطری پن، بے ساختگی اور روانی غیر معمولی ہے۔ منٹو کے افسانوں کی ایک اہم اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری افسانے میں موجود نقطۂ نظر کو بہت قریب سے پرکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ منٹو کے افسانوں کا بنیادی محور عام انسانی زندگی ہے۔ ان کے تمام موضوعات اسی محور کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کے تمام خیالات کی بنیاد انسانی احساسات اور انسانی زندگی پر قائم ہے۔ منٹو کی نظر میں انسان قدرت کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ اس نقطۂ نظر کے ساتھ منٹو تہہ دل سے انسان کی عظمت کے قائل تھا۔ روسو کی طرح اس کا نقطۂ نظر بھی یہی ہے کہ انسان بنیادی طور پر نیک پیدا کیا گیا ہے، مگر سماجی ناہمواریوں اور بے انصافیوں، غیر ضروری پابندیوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں نشیب و فراز پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید وقار عظیم کہتے ہیں کہ منٹو نے تقسیم ہند کے بعد بہت اچھے افسانے لکھے اور بعض برے افسانے بھی لکھے۔ بعض عزم حصول آزادی کا عکس نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ منٹو نے جہاں سیاسی معاملات، تحریک آزادی اور فسادات کو موضوع بنایا ہے، وہاں معاشرتی اقتدار کی ناہمواریاں، معاشی مسائل سے پیدا ہونے والی الجھنوں اور پریشانیوں کو بھی شدت سے محسوس کیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں ان کا اظہار بھی کیا ہے۔ ممتاز حسن منٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ منٹو بنیادی اعتبار سے طنز نگار تھے۔ انہوں نے ظالموں کی قباحیں براہ راست نہیں کیں بلکہ بالواسطہ اتاری ہیں۔ سعادت حسن منٹو کو فطرت نگار، خوانی، انقلاب اور جذبات کی منظر کشی پر بڑا ملکہ حاصل تھا۔ وہ ان کیفیات کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ الغرض منٹو کی واقعات کی منظر کشی آج بھی منفرد نظر آتی ہے۔ پروفیسر وقار عظیم کہتے ہیں کہ منٹو نے افسانہ نگار کی حیثیت سے اپنے منصب کو پوری طرح پہچانا ہے۔ وہ اپنے ترکش کے ہر تیر کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں۔ منٹو کے افسانے میں زندگی کے مختلف پہلو کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس طرح زندگی کے تمام حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔
ان کا سب سے بڑا کمال ان کی جزیات نگاری ہے، یا کسی واقعہ یا کردار یا ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ اس کو بیان کر کے اپنے افسانوں میں گہرے تاثر کی فضا قائم کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 297۔ سعادت حسن منٹو کے شامل نصاب افسانوں کا فنی اور فکری جائزہ۔ محمد بھائی، مرکزی خیال۔ اس افسانے کا مرکزی خیال درد انسانیت اور اخلاقی رواداری ہے۔ اس افسانے میں منٹو نے اپنے افسانے کی مرکزی کردار محمد بھائی کے ذریعے ہمارے معاشرے اور سماج پر پورا طنز کیا ہے۔ محمد بھائی، جو کہ اس علاقے کا سب سے بڑا دادا ہے، لیکن ہے سب کا ہمدرد، اگرچہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن وہ ہر حاجت مند کی بروقت مدد کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک خطرناک غنڈہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتا۔ وہ فارس روڈ کے علاقے کا حاکم ہے، اور حاکم جو کہ ہر شخص کی خبرگیری کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہو، کسی کو تکلیف پہنچے تو فوراً اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے علاقے کی تمام رنڈیاں اس کو اپنا پیر مانگتی ہیں۔ اس تمام علاقے پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر دم نہیں مار سکتا۔ لیکن اتنا بڑا غنڈہ ہونے کے باوجود محلے گلی کی کسی بھی عورت کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ لنگوٹ کا بہت پکا ہے، اور غریبوں کے دکھ درد کی زبردست شرح ہے۔ صرف ایک گلی ہی نہیں، بلکہ آس پاس کی تمام گلیوں کی تمام نادار عورتوں میں وہ محمد بھائی کے نام سے بڑی شہرت کا مالک ہے، کیونکہ ان کی اکثر مدد کرتا رہتا ہے، لیکن وہ خود کبھی ان کے پاس آ جاتا ہے، اپنے چھوٹی شاگرد کو بھیج دیتا ہے جو ان کی خیریت پوچھ آتا ہے۔ وہ کنگا یعنی سپاہ گری کا ایک گر کا بہت بڑا ماہر ہے۔ اس فن میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اس نے ایک بدنام غنڈہ ہوتے ہوئے بھی خود کو کمزور اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ وہ بالآخر ایک طوائف کی بیٹی کی عصمت دری کرنے والے کے قتل کی پاداش میں صوبہ بدری کی سزا پاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح۔ صفحہ نمبر 298۔ حصہ سوم۔ افسانہ ممر بھائی از سعادت حسن منٹو۔ فنی اور فکری جائزہ۔ فنی جائزہ۔ فنی لحاظ سے منٹو کا افسانہ ممر بھائی کا ایک کامیاب اور بھرپور افسانہ ہے، کیونکہ اس میں منٹو نے افسانہ نگاری کی تکنیک کو بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے۔ کردار نگاری۔ فنی لحاظ سے افسانہ ممر بھائی عاشق حسین، ایک مسلمان رقاص راوی کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، اور ممر بھائی کے دوسرے کارندے اس افسانے میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ممر بھائی نہ صرف اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، بلکہ وہ ایک لحاظ سے افسانے کا ہیرو بھی ہے۔ وہ ایک چھوٹا کا بدمعاش بھی ہے، جس نے اس بستی میں خوب دہشت پھیلا رکھی ہے، اور اس کا سارا بھرم اور رعب اور دبدبہ اس کی لمبی مونچھوں کے سبب قائم ہے۔ سعادت حسن منٹو نے فنکاری کے ساتھ ان کا کردار نکھارا ہے۔ اس افسانے کی تکمیل میں بے شک دوسرے کرداروں کی حرکت و عمل شامل ہے۔ مجموعی طور پر افسانہ نگار نے کردار نگاری کرتے وقت فن کردار نگاری کے اصولوں کا پورا خیال رکھا ہے۔ اس لیے افسانے کا ہر کردار اپنے تمام تر جذبات اور نقصان کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ پلاٹ۔ افسانہ ممر بھائی کا پلاٹ جامع اور گھٹا ہوا ہے۔ اگر بعض اوقات بیکار مباحث سے افسانے کا پلاٹ تھوڑا بہت متاثر بھی ہوا، لیکن منٹو فوراً اپنی داستان مہارت دکھا کر مطلب کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس افسانے کا پلاٹ اصولی فنکاری کے تحت سلیس اور رواں دواں ہے۔ تمام حالات و واقعات ایک خاص ترتیب سے وقوع پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں، علاوہ کہانی میں کسی قسم کا تضاد یا خلا محسوس نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 299۔ اسلوب۔ محمد بھائی میں منٹو اپنے روایتی انداز میں بولتے چالتے جملوں سے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ فنی لحاظ سے افسانے میں کہانی کا انداز نگارش بھی بہت بڑا کام ہے، اسی لیے عبارت آرائی پر کہانی دلچسپ دارومدار ہوتا ہے۔ جہاں تک اس افسانے کا تعلق ہے تو اس میں منٹو کے ساتھ سلیس اور عام فہم عبارت آرائی سے کام لیا گیا، اور قاری کو ہر قسم کی اکتاہٹ سے رکھا گیا ہے۔ عام
عام مہم عبارت بھی اس افسانے کی فنی خصوصیت ہے۔ مکالمہ نگاری، کردار نگاری کے بعد جہاں تک مکالمہ نگاری کا تعلق ہے تو اس میں منٹو حسب معمول فطری مکالمہ نگاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر افسانے کے اکثر حالات و واقعات راوی کی زبان پیش کیے گئے ہیں، ہر کردار مکمل کے مطابق اپنی ذہنی سطح کے پیش نظریات دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ عیسائی ڈاکٹر محمد بھائی کے بلاوے پر افسانہ نویس کے علاج کے لیے آتا ہے تو راوی اس کو فیس دیتا ہے تو مکالمہ ملاحظہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا فیس دے رہا ہوں۔ محمد بھائی ڈاکٹر منٹو سے مخاطب ہوا، سائیں یہ فیس کیسی لے رہے ہو؟ ڈاکٹر منٹو بوکھلا گیا، میں کب لے رہا ہوں، یہ دے رہا ہے۔ تجسس اور جستجو، افسانہ محمد بھائی میں شروع سے لے کر آخر تک تجسس موجود ہے۔ افسانہ نگار پہلے محمد بھائی کا ایک ایسا تعارف کرواتے ہیں کہ ہر پڑھنے والے کو اس کے کردار سے ملنے کا شوق ہو جاتا ہے، اور جب وہ افسانہ اسکرین پر نمودار ہوتا ہے تو سب دل تھام کر رہ جاتے ہیں اور پڑھنے والے کے تجسس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 300، خون خرابہ ہوگا، یہ لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ تجسس آخر تک برقرار رہتا ہے، اور آخر میں جب محمد بھائی کی مونچھیں ٹک جاتی ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وحدت تاثر، افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کا مقصود وحدت تاثر ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک خیال اور ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس افسانے میں بھی ایک بھرپور وحدت تاثر پیش کیا گیا ہے، یعنی اس میں ایک خیال اور ایک تاثر کو آگے کیا گیا ہے۔ آغاز و اختتام، افسانے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ افسانے کا آغاز چونکا دینے والا اور دلچسپ ہوگا۔ منٹو اس فنی خوبی سے بخوبی واقف تھے۔ اس طرح افسانے کا نقطۂ عروج اور اختتام بھی مناسب اور اچھے طریقے سے کیا گیا، یعنی نقطۂ عروج کے ساتھ اختتام بھی ہوگا، اور اس طرح کلائمیکس اور خاتمہ بھی بہت کم افسانوں میں ہوتا ہے۔ فکری جائزہ، فکری لحاظ سے منٹو افسانہ محمد بھائی میں ایک معصوم انسان کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ظاہری وضاحت سے بہت بڑا بدمعاش نظر آتا ہے۔ محمد بھائی بھی اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ عرب گلی میں رہتا ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے کئی قتل کیے، اس کے لیے ایک ہلکے اشارے پر وہاں کے سارے دکاندار اور ڈاکٹر دوسرے لوگوں کے لیے دوڑتے ہوئے آتے۔ خوف اور ڈر، اس کردار کے ذریعے افسانہ نگار نے ہمارے معاشرے کی حقیقت واضح کی ہے کہ ہم خوف اور ڈر کے مارے نیکی اور بدی دونوں کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مصنف بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ڈاکٹر آتا ہے اور مصنف اس کو فیس دیتا ہے تو محمد بھائی کے خوف کی وجہ سے ڈاکٹر نہ صرف اس کا اچھی طرح علاج کرتا ہے بلکہ اس سے فیس بھی نہیں لیتا۔ صفحہ نمبر 301، نفسا نفسی، مصنف نے کبھی شہر کی بے حسی کا نقشہ آج سے نصف صدی پہلے کبھی تھا، وہاں نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص راوی کی تیمارداری کے لیے تو کیا اس کی عیادت تک کے لیے نہیں آتا۔ آج کل ہمارے شہروں کے علاوہ گاؤں میں بھی لوگ اتنے بےہوش ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، نہ کسی تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی برباد ہو چکی ہے اور ہم اخلاقی اور معاشرتی طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، آپ کا اگر بمبئی میں قیام نہیں رہا تو آپ مشکل سے یقین کریں گے کہ وہاں کسی کو کسی سے سروکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی کھولی میں مر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے پڑوس میں قتل ہو جائے گا، مجال ہے کہ آپ کو اس کی خبر ہو جائے۔ افواہ، مصنف نے محمد بھائی کے کردار سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہو جاتی ہے دوسرے لوگ بغیر چھان بین کیے اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض اوقات انسان کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ محمد بھائی جس نے زندگی بھر بدمعاشوں والا کام نہیں کیا، وہ صرف اپنی مونچھوں کی وجہ سے بدمعاش نظر آتا تھا، لیکن لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں مشہور کرتے، ایسی جھوٹی بات لوگوں نے پھیلائی۔ ان باتوں سے ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج تشکیل پاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ مصنف کی اس غنڈہ گردی کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک غنڈہ، لیکن میری سمجھ میں اب تک نہیں آتا تھا کہ وہ کس لحاظ سے غنڈہ تھا۔ حالات انسان کو بدمعاش بنا دیتا ہے۔ محمد بھائی بظاہر تو بدمعاش ہے لیکن دل کا بہت اچھا، راوی کے علاوہ دوسرے غریب غربا سے بھی اس کو محبت ہے، وہ ان کے کام آتا ہے اور لوگ غریبوں کو تنگ کرتے ہیں، محمد بھائی ان کے مظالم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 302، ایک لحاظ سے اس کا کردار ایک ہیرو کا ہے،
آخر میں جب اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں تو وہ روتا ہے تو اس کی ساری بدمعاشی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مصنف نے یہاں واضح کیا ہے کہ ایسے لوگ فطرتاً نیک ہوتے ہیں لیکن معاشرہ ان کو بدمعاش بنا دیتا ہے۔ وہ معاشرے میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے ساری عمر گناہ کے کام پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں وہ ایک بڑھیا کی بیٹی کی عزت لوٹنے والے شخص کی ہی زرتال ہاں نکال دیتا ہے اور صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 303 نیا قانون۔ نیا قانون کا خلاصہ۔ استاد منگو کوچوان ایک ان پڑھ تانگہ بان ہے، مگر اپنی برادری میں اس کی حیثیت ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے کوچوان کی سی ہے۔ اس کی معلومات کا دار و مدار اس کے تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی گفتگو پر ہے۔ وہ جو کچھ مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں، انہی سنی سنائی باتوں پر وہ اپنی استعداد کے مطابق اپنی مرضی کی معنی اخذ کر لیتا ہے اور پھر اڈے پر بیٹھنے والے کوچوانوں پر اپنے علم و تجربے کی ڈھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی سواریوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ صرف انگریز گوروں سے ناخوش رہتا ہے کیونکہ اسے ان سے حد درجہ نفرت ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں تنگ رہتا ہے کیونکہ وہ ہندوستان کے حکمران ہونے کی وجہ سے اسے ناجائز زچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی جگہوں پر لے جاتے ہیں اور کرایہ بھی پورا ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اس کے پچھلے سال ایک گورے سے لڑائی بھی ہوئی۔ اس کی ان غیر ملکی حکموں کے خلاف نفرت کے یہ اسباب ہیں: نمبر 1، وہ اس سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ حقارت و نفرت کا برتاؤ کرتے ہیں گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ نمبر 3، گورے اس کے ملک پر ناجائز قابض ہیں اور غیر قانونی حکمران ہیں۔ نمبر 4، طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ نمبر 5، ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک آگ آئے اور گھر کے مالک بن بیٹھے۔ استاد منگوان ان کے خلاف موقع بہ موقع اپنی نفرت و حقارت کا اظہار کرتا ہے اور ان کو زندہ گلی سڑی لاش قرار دیتا ہے۔ نمبر 6، اس کے خیال میں انگریز بندروں کی اولاد ہیں۔ نمبر 7، وہ انہیں سفید چوہے کہتا ہے۔ نمبر 8، اس کی نظروں میں گورے کوڑھ اور مردار ہیں۔ نمبر 9، وہ اس کے ملک یعنی ہندوستان پر سکہ چلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 304 ایک عام محب وطن شخص کی طرح وہ اپنے ملک کو غیر ملکی آقاؤں کے تسلط سے آزاد دیکھنے کا خواہش مند ہے اور اس دن کا منتظر ہے کہ کوئی نیا قانون دان بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے۔ چنانچہ وہ ایک روز جب اسے اپنے تانگے پر سواریوں کی زبانی علم ہوا کہ ملک میں 1 اپریل کو نیا قانون یعنی انڈیا ایکٹ نافذ ہونے والا ہے، اس کے نفاذ سے منگو خان کے خیال میں بڑی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اسے 1 اپریل کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ 31 مارچ کو اس نے ایک نئے قانون کی خوشی میں اپنے گھوڑے کے لیے نئی کلغی خریدی اور گھوڑے کے سر پر سجائی۔ 1 اپریل کو وہ صبح سویرے تانگا لے کر گھر سے نکل پڑا اور نئے قانون کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے دیکھ سکے۔ ابھی وہ دکان وغیرہ تو بند تھی، مگر یہ خیال اس کے لیے تسکین کا باعث تھا کہ کچہریوں میں بھی کام 9 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے قانون کہاں نظر آ سکے گا۔ گورنمنٹ کالج کے پاس سے گزرتے ہوئے کالج کے گھڑیال نے 9 بجائے تو انارکلی کی طرف چلا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھی، لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی، مگر وہ تو صرف نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا اور نیا قانون تھا کہ اس کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ پر چل نکلا۔ یہاں اس کی چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ اس نے ایک اچھا شگن سمجھا کہ چھاؤنی ہی نئے قانون کا پتہ چل سکتا ہے۔ واپسی پر اسے سواری کی صورت میں ایک گورا مل گیا جس کے ہاتھ میں پچھلے سال بھی اس کی جھڑپ ہو چکی تھی۔ اس گورے کو ہیرا منڈی جانا تھا۔ استاد منگو کی انگریزوں کے خلاف تمام تر نفرت و حقارت عدو کر آئی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو یوں لگا جیسے دونوں کی آنکھوں سے 2 گولیاں نکلی ہیں۔ وہ آپس میں ٹکرا کر ایک آتشیں بگولے کی شکل اختیار کرتے اوپر کواڑ گئی ہیں۔ منگو خان نے اسے بڑے طنزیہ لہجے سے پوچھا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ گورے نے بدتمیزی سے کہا کہ اپنی بیت کی چھڑی سے استاد منگو خان کی ران کو چھڑوا۔ استاد منگو خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گورے کی تھوڑی کے نیچے زبردست گھونسا مارا اور دھکا دے کر اسے نیچے گرایا اور دھڑ دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 305 پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑا فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ،
وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ پولیس آئی اور منگو خان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ راستے میں اور تھانے کے اندر وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو؟ قانون وہی ہے پرانا، اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ زیر نظر افسانہ منٹو کی ذہانت اور نفسیاتی سوجھ بوجھ کا مظہر ہے۔ سیاسی موضوعات پر اس کے دیگر افسانوں کے مقابلے پر نیا قانون ایک شاہکار کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ افسانے کا ہیرو استاد منگو حب الوطن، آزادی، انقلاب اور وطن کی ایسی تبدیلیوں کا خواہش مند ہے کہ جس سے معاشرے کے نچلے محکوم و مجبور طبقے کی خوشی کے چند لمحے مل سکیں۔ فنی و فکری جائزہ۔ افسانہ نیا قانون اردو ادب کے ایک عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ منٹو کو اردو افسانے کی ایک بے رحم حقیقت کہا گیا ہے۔ یہاں اس کے افسانوں پر فحاشی اور عریانی کے الزامات لگے، وہاں انہوں نے معاشرے میں جلتے بجھتے اور سلگتے مسائل پر قلم اٹھا کر قابل فخر سرمایہ چھوڑا۔ افسانہ نیا قانون میں انہوں نے آزادی کی امنگ اور رنگ سے سرشار ایک کوچوان کی کہانی بیان کی ہے، جو نئے قانون کے نفاذ کے دن سے لاتعداد امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ آنے کے باوجود اس کی خواب کی دنیا تعمیر نہ ہو سکی۔ اسے بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ ذیل میں اس افسانے کے فنی و فکری جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ فنی جائزہ۔ کردار نگاری۔ منٹو کے اس افسانے کا سب سے اہم محرک اس کے کردار ہیں۔ افسانے میں کردار نگاری لاجواب ہے۔ اس افسانے میں بلحاظ فن منگو کوچوان کے علاوہ اسٹیشن اڈے کے دوسرے کوچوان گاما چودھری، خدا بخش، منگو کے دوست، منگو کی بیوی گنگاوتی اور گورے جیسے کرداروں پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 306۔ منگو کے علاوہ کردار ضمنی ہے۔ مرکزی کردار کی حیثیت سے افسانے کی ساری کہانی منگو کے گرد گھومتی ہے۔ افسانہ نگار نے منگو کا حلیہ اور باطنی کیفیت کا نقشہ فنکارانہ مہارت سے کھینچا ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی معلومات کا علم رکھتا ہے۔ اس نے اپنی جان پہچان کے حلقے میں اپنی علمیت، قابلیت اور بزرگی کی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ منگو ایک جذباتی کردار ہے جو غلامی سے تنگ ہوتے ہوئے ہندوستان کی سبھی غلاموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ افسانہ نگار نے منگو کے کردار بڑی کامیابی سے پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر سارے افسانے کردار نگاری بہترین ہے۔ ہر کردار کی گفتگو اور پیشکشی عقل شعور کے مطابق اس لیے کہیں بھی جھول نظر نہیں آتا۔ مکالمہ نگاری۔ اس افسانے میں مکالمہ نگاری کے ذریعے کہانی آگے بڑھائی گئی ہے۔ نیا قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمے لمبے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ افسانے میں زیادہ تر منٹو کے راوی کی زبانی حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ مکالمہ نگاری آٹے میں نمک کے برابر۔ البتہ جہاں مکالمہ نگاری سے کام لیا جائے وہ مکالمہ نگاری حسب حال اور موقع محل کے مطابق ہے۔ مثلاً منگو گورے سے کہتا ہے کہ صاحب یہ بہادراں جانا مانگتا ہے۔ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ گورا کہتا ہے جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا۔ پلاٹ۔ جہاں تک پلاٹ اور قصے کہانیاں کا تعلق ہے تو مذکورہ افسانے کا پلاٹ ایک بھر ہے۔ ساری کہانیاں استاد منگو کوچوان کے ٹانگے کے گرد گھومتی ہیں۔ صفحہ نمبر 360۔ اس افسانے کا پلاٹ اصول فنکاری کے تحت مسلسل رواں دواں ہے، اور تمام حالات و واقعات ایک خاص ترتیب کے ساتھ یک کے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کہانی میں کسی قسم کا تضاد یا خلا محسوس نہیں ہوتا۔ ہر قصہ اپنی ضرورت کے مطابق پیش کیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی بات غیر ضروری محسوس نہیں ہوتی، اور کسی کامیاب پلاٹ کے لیے بنیادی خصوصیات زیر نظر افسانے میں فنی لحاظ سے بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اسلوب۔ فنی لحاظ سے افسانے میں کہانی میں انداز نگارش کا بھی مقام ہوتا ہے، اسی لیے عبارت آرائی پر کہانی کی دلچسپی اور دلکشی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جہاں تک نیا قانون کا تعلق ہے تو افسانے میں بھی منٹو نے مادہ سلیس اور اہم فہم عبارت آرائی کی ہے، اور قاری کو ہر قسم کی اکتاہٹ سے محفوظ رکھا ہے۔ وحدت تاثر۔ افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کا فنی مقصد وحدت تاثر ہے، یعنی اس میں ایک خیال اور ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس افسانے میں بھی ایک بھرپور وحدت تاثر ملتی ہے، یعنی اس میں ایک کہانی ایک تاثر کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ واحد فضا کی تاثیر بندی افسانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ استاد منگو کوچوان کا
تانگا اس ساری کہانی میں وحدت تاثر پیدا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 308 آغاز، نقطہ عروج و اختتام۔ اس افسانے میں آغاز، نقطہ عروج اور انجام اور التزام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ افسانے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز چونکا دینے والا اور دلچسپ ہوگا۔ منٹو کے اس فنی نکتے سے بخوبی واقف تھے۔ اس افسانے کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں: منگو کو چوان اپنے میں بہت عقل مند آدمی سمجھتا ہے، گو اس کی تعلیم صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کے چیزوں کا علم تھا۔ اس طرح افسانے کا نقطہ عروج اور اختتام بھی مناسب اور اچھے طریقے سے کیا ہے، یعنی نقطہ عروج کے ساتھ اس کا انجام یا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کلائمیکس اور خاتمے بہت کم افسانوں کا ہوتا ہے۔ مثلاً قاری جب یہ خیال کرتا ہے کہ اب واقعی نیا قانون آئے گا اور ہندوستان آزاد ہوگا، اپنی حکومت ہوگی، ہر جنرل بدل جائیں گے۔ 1 اپریل کی صبح استاد منگو بھی لاتعداد تصورات کا شیش محل دل میں بسائے گھر سے نکلتا ہے، لیکن انگریز سے لڑنے کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے تو افسانے کا خاتمہ ایک بہترین موڑ پر ہوتا ہے۔ غلامی سے نفرت۔ فکری طور پر افسانے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کے دور میں حساس طبقے کا چھوڑنا کوچوان جیسا ان پڑھ اور عام آدمی بھی آزادی کی صورت میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، بلکہ ہر غلام کو، ہر گورے اور ہر حکمران سے انتہائی نفرت کا اظہار ہے۔ اسی لیے غاصبوں نے محکوموں کے ناک میں دم کر رکھا اور ایسے میں منگو کے حوالے سے غلاموں اور نفرت کے رد عمل موٹی موٹی گالیوں کی صورت اختیار کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 309 ہر شخص ہر لمحے اس سوچ میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نیا قانون نافذ ہو جس کے ذریعے غلاموں کو تھوڑی سی کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع مل سکے۔ بے بسی اور جذبات۔ نیا قانون میں افسانہ نگار ایک ہندوستانی کے ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو نیا ایکٹ کے منظور ہونے اور آزادی پر ملنے پر امڑ آتے ہیں۔ منگو کو چوان برصغیر کے ان لاکھوں کروڑوں افراد کا نمائندہ ہے جن کو انگریزوں سے شدید نفرت ہے۔ ہندوستان کی برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بے بس ہے کہ اپنی اس بے بسی کا صرف وہی اظہار کر سکتا ہے۔ اجتماعی آواز اٹھانا اور مسئلے جدوجہد ان کی بس کی بات نہیں۔ افسانہ نگار خود آزادی پسند ہے، اس لیے انہوں نے فکری طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی الٹ آزادی سے کم نہیں۔ سیاسی حالات کی عکاسی۔ اگرچہ نیا قانون یوں دیکھیے کہ ایک نوجوان کوچوان استاد منگو کے بعض خیالات اور چند حرکات اور سکنات سے متعلق ایک کہانی ہے، لیکن ان سب کو پیش کرتے ہوئے منٹو نے اس زمانے کی سیاسی حالات کی ایک تصویر پیش کی ہے۔ افسانہ نگار نے انتہائی گہرائی میں جاتے ہوئے آئندہ رونما ہونے والے آج کل کے موجودہ حالات کے بارے میں پیشن گوئی بھی کر رہا ہے کہ اگر آزادی کی صورت میں کوئی نیا قانون بھی آ گیا تو پھر بھی ہم غیر مؤثر اور بے فائدہ رہیں گے۔ مطلب یہ کہ انگریز نے ہمارے قفس کا دروازہ کھول بھی دیا تو اس کے بعد بھی اٹلی والا کوئی روس والا آ جائے گا۔ اٹلی اور روس اپنے انداز انتہائی معنی خیز ہیں اور وسیع صورت خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم انگریزوں کا 55% قبضہ بھی ہے تو باقی 75% قبضہ امریکہ نے جما رکھا ہے، اور سعادت حسن منٹو کی پیشن گوئی حرف بحرف ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ ہم ازلی غلاموں کا المیہ ہیں اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم فطرتاً ازلی غلام ہوئے ہیں، کم ہمت، بیکار، سست، کاہل، مردار خوار اور سود خور ہیں۔ صفحہ نمبر 310 عملی زندگی کا درس۔ افسانہ نگار نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی اندر زندگی کے آثار پیدا کر لیں تو ہم بھی آزاد ہو سکیں گے۔ یہ افسانہ ہمارے معاشرے کا، ہماری عملی زندگی کا ایک آئینہ ہے جس میں ہر عہد کا انسان اپنا سچا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کسی بھی طرح اس کی معنویت متاثر نہیں ہوتی۔ آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد منگو کوچوان جیسے لوگ بے توقیر، ان کو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے، اور جو لوگ انگریزوں کے عہد میں قابل توقیر تھے آج بھی اپنے اپنے منصب پر فائز ہیں، حکومتیں بنی ہیں۔ بے روزگاری۔ افسانہ نگار نیا قانون میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں بے روزگاری کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور آج اس مسئلے کی ایک سنگین شکل اختیار کر دی ہے۔ جب استاد منگو کوچوان گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو ٹانگوں میں بٹھا کر فزنگ جا رہا ہے تو 3 لڑکے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے افسانہ نگار یہ واضح کرتا ہے کہ روزگار کے مارے ہوئے نوجوان کس طرح فکر و دنیا کے وبال سے سر کھپا رہے ہیں۔
یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گریز سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔